بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کے حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی اور پھر آپ کے کرامات، آپ کی لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، ہر طرح کی گفتگو انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں دکھائی جائے گی۔ یہ چینل کا مقصد ہی اولیاء اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر اور خلیفہ اکبر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اپنی زائد تقوی کی وجہ سے اپنے دور کی رابعہ عصر کہلاتی تھیں۔ حضرت شیخ رکن الدین وعالم رحمۃ اللہ علیہ ابھی والدہ کے باطن میں ہی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتے ہی تنظیماً کھڑے ہو گئے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب کا اظہار کیا، تو اس وقت تیرے باطن میں ہے جو جوان ہو کر میرے خاندان کا چراغ ہوگا، یہ کہا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خسر کی بات سن کر بے حد خوش ہوئیں۔ قطب القطب حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ 9 رمضان المبارک 649 ہجری بروز جمعہ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں غریبوں اور مسکین کے دامن ہیرے جوہرات سے بھر دیے۔ عقیقہ کے موقع پر بال تراشے گئے جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطب القطب حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی تاریخ میں کتنی خاص اہمیت ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نومولود کا نام رکن الدین رکھا اور حضرت خواجہ شمس الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں والعالم کا اضافہ کر دیا۔ گویا دادا نے جو نام رکھا اس کا مطلب دین کا رکن، اور والعالم کے اضافے کے ساتھ دین اور دنیا کا رکن ہو گئے۔ حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور باطنی تربیت شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھیں، روزانہ دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرتیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلانا ہوتا تو پہلے وضو کرتیں اور لوری کی جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کرتیں۔ اگر اسی حالت میں اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے اذان کی آواز سننا شروع کر دیتے۔ رات کے وقت حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے بیدار ہوتی تو حضرت شیخ رکن دین والعالم بھی بیدار ہو جاتے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں موجود تمام خادمین کو سختی سے تلقین کر رکھی تھی کہ وہ بچے کی موجودگی میں سوائے اسم اعظم کے ذات کے کوئی لفظ نہ بولیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ بولنے کے قابل ہوئے تو پہلا لفظ زبان مبارک سے اللہ نکلا، سبحان اللہ۔ یہ تھی تربیت حضرت کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابھی حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 سال تھی تو ایک روز شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مسند پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر پاس رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ بھی پاس موجود تھے۔ اچانک حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ برابر میں کھیل رہے تھے،
انہوں نے اچانک دستار مبارک اٹھا کر سر پر رکھ لی اور ہنسنے لگے۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹا مؤدب رہو اور دستار وہیں رکھ دو۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ بچے کو نہ روکو، اس نے نادانستگی میں یہ دستار اپنے سر پر نہیں رکھی بلکہ یہ اس کا حقدار ہے اور میں نے اسی کو دی ہے اور یہی اسی کو اوڑھے گا۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد جب حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کی مسند پر تشریف فرما ہوئے تو شیخ الاسلام کی وہی دستار مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر پر رکھی۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوں سے حاصل کی اور روحانی تربیت اپنے والد محترم اور دادا سے حاصل کی۔ حضرت شیخ رکن الدین والعالم کے ذہن کی یہ حالت تھی کہ حضرت شیخ صدرالدین عارف رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے پارے روزانہ 4 بار بطور سبق پڑھاتے اور صرف 4 بار ہی حضرت شیخ رکن الدین عالم کو دہرانے سے وہ سبق حفظ ہو جاتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے صرف 7 برس کی عمر میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد صرف 16 برس ہی کی عمر میں تمام علومی ظاہری سے فروغت حاصل کر لی۔ اس کے بعد مقولات اور منقولات کے عالم ہوئے، تفسیر، حدیث، فقہ، بیان، ادب، شعر، ریاضی، منطق وغیرہ میں بھی کمال حاصل کیا۔ ان تمام علوم سے فروغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم باطنی کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ اپنے والد بزرگ حضرت شیخ صدرالدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے مرید ہو گئے۔ محنت اور ریاضت سے جلد ہی اس مقام پر پہنچ گئے کہ خلافت کی اہلیت پیدا ہوگی۔ والد بزرگوار نے اپنے خلیفہ اکبر نامزد کیا اور خریقہ عطا فرمایا۔ سینکڑوں لوگ آپ رحمۃ اللہ کے نور باطنی سے ولی بنے، جس پر نظر پڑتی وہ کامل ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی کے ایک دریائے فیض برکت تھی جس سے ایک عالم سیراب ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں جو بھی آتا اس کا دامن گوہر میراث سے بھر جاتا۔ طالب دنیا، طالب عقبے دونوں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یکساں فائدہ اٹھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات حاجت روائے خلق تھی اور جو بھی اس در پہ آتا خالی نہ لوٹتا۔ بیماروں کو شفا ملتی، غربا کو عطا، فقیروں کو صلہ، امراء کو دعا ملتی۔ غربا سے لے کر امراء اور سلاطین تک سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے۔ حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہر درجے کے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، سب لوگوں کو یکساں نصیحت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں ہر وقت بڑے بڑے مشائخ، اولیاء حاضر رہتے۔ طالبان حق ساری دنیا سے سفر کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں تشریف لاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ حضرت مختوم جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ اس شریف والے آپ کے خلیفہ اکبر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کا کام کمال کو پہنچا تو تہجد کے وقت سے دوپہر تک ریاضت عبادت میں مصروف رہتے۔ 36 سال کی عمر کو پہنچے تو والد بزرگوار کی مسرت پر جلوہ افروز ہوئے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حاضر خدمت ہو کر فیض یاب ہوتے اور جو بھی تشریف لاتا تھا اس کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ مجلس میں کسی کے دل میں کوئی بھی بات ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو جاتا اور اس کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھائی نظام الدین اولیاء کی محبت ہی ہے جو مجھے ملتان سے دہلی کھینچ لاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی لگاؤ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سلطان علاء الدین خلجی کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ سلطان اپنے خدام کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھا۔ گو آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی مہمان تھے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا وقت
حضور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا اور ان کی صحبت میں رہے۔ ایک دن حضرت شیخ رکن الدین والعالم جامع مسجد دہلی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو حضور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جمعہ کی نماز ہو چکی تو حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے جو ابھی نماز سے فارغ نہ ہوئے تھے۔ حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیٹ کے پیچھے بیٹھ گئے اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں بڑے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ رکن الدین عالم کو علم ہوا کہ سلطان غیاث الدین تغلب حضرت نظام الدین اولیاء کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہے تو وہ فوراً دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی پہنچے تو خانقاہ میں محفل سماع شروع ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو حال آ گیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آستین سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ جوش میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آستین سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اٹھ کر نوافل ادا کرنے شروع کر دیے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں اس قدر مشغول ہوئے کہ سماع کی آواز بھی نہ سنائی دے رہی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ بھائی نظام الدین جب دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو ساتھ میں آسمان پر قدم مار رہے تھے اور جب دوبارہ کھڑے ہوئے تو نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت محبوب الہی کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بلایا اور کہا کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور انبیاء کرام اور اولیاء صالحین کو اجازت ہے کہ وہ جب تک چاہیں زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار ہو رہی ہے اور وہ بار بار فرماتے ہیں کہ نظام الدین جلد آ کے مجھ پر تیرا اشتہا غالب ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ رکن الدین عالم پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ میرا نماز جنازہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق حضرت شیخ رکن الدین والعالم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کئی لاکھ آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محفل سماع نہ کروائی۔ جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک طوائف گا رہی تھی، اے تماشا گا عالم روئے تو کجا بہر تماشا می رومی۔ اسی لمحے کفن سے حضرت نظام الدین اولیاء کا ہاتھ باہر آ گیا۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم نے آگے بڑھ کر اس طوائف کو روکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کو قبر مبارک میں اتارا اور فرمایا میں نے اس وقت روح پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرماتے دیکھا۔ کرامات کی بات کریں تو حضرت شاہ رکن الدین عالم سے بہت ساری کرامات ظاہر ہوئیں، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریہ اپنے پوتے کو منع کرتے تھے کیونکہ کرامات دکھانا اولیاء اللہ کی نفی میں شامل ہے۔ کرامات صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ پاک کا حکم ہو۔ تو حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سب سے مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ کی جب عمر 4 برس تھی اور آپ اپنے دادا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے باہر ہی تشریف فرما ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ جنتی اور دوزخ کی نمازیوں کے جوتے علیحدہ علیحدہ قطار میں لگا رہے ہیں۔ عام لوگوں نے اسے بچے کا کھیل سمجھا، لیکن جو صاحب نظر تھے وہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ نے جلدی سے سارے جوتے غلط کر دیے۔ حضرت شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور مسجد سے لے کر باہر نکل گئے۔ پیار سے سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا اللہ کے راز فاش کرنا گناہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس کا بیٹا بیمار تھا۔ جب وہ آئی تو اس نے
حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو کہا کہ حضرت میرا بیٹا بیمار ہے، تو آپ نے کہا یہ تو وفات پا چکا ہے۔ اسی لمحے اس کا بیٹا وفات پا گیا تو وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی جب مسجد سے باہر نکلی تو صحن میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کھیل رہے تھے۔ آپ کی نظر اس پہ پڑی تو فرمایا کہ بڈھیا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن میں خالی جا رہی ہوں۔ اس ضعیفہ نے حضرت کی بات سنتے ہی جب اپنے لڑکے کی طرف دیکھا، کیونکہ حضرت نے کہا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، حضرت رکن عالم نے کہا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ ضعیفہ نے اس کی بات سنتے ہی اپنے لڑکے کی طرف نظر کی تو وہ آنکھیں کھولتے مسکرا رہا تھا۔ وہ ضعیفہ دوبارہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا معاملہ گوش گزار کیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے علی کھوکھری سے فرمایا کہ تم نے دیکھا اپنے دور کا ایک کتب کرامت پر مچلا گیا ہے، اسی طرح بہت ساری کرامات آپ سے ظاہر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تاریخی تعمیری اعتبار سے ملتان کی قدیم عظمت کا نشان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے مزار کی گنبد محیط کے اعتبار سے بر اعظم ایشیا کا دوسرا بڑا گنبد ہے، اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہیں خیر کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سلطان غیاث الدین تغلب نے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم نے یوں تو ایک عالم کو سیراب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلفاء میں حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت بخاری اچ شریف، حاجی صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الطارقین حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ وجیہ الدین سیاہ سامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ گڑک رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی ابن احمد غوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عمر غوری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں درج ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 16 رجب 735 میں بعد نماز عصر ہوئی۔ بعد نماز عصر آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ علیہ السلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضرت کے صدقے ہم تمام عالم کے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، سب پہ کرم فرمائے، سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے اور عالم اسلام کو ترقی عطا فرمائے، ہر طرح کے مصائب و رنج و غم بلیات مصائب سب ختم فرمائے۔ حضرت کے صدقے ہمارے علم میں، ہمارے تقوی میں اللہ پاک اضافہ کریں، ہمارے روزی میں برکت نازل فرمائے۔ اینڈ پہ آپ سے گزارش کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور تمام ویڈیوز دیکھیں۔ سب ویڈیوز پہ بڑی محنت ہوئی ہے، تو اس بیل آئیکن کو بھی دبائیں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔